ہم اب یہ دیکھ رہے ہیں کہ اتنے بڑی سطح پہ قتل عام ہو رہا ہے، عام لوگ مر رہے ہیں، شہادتیں ہو رہی، علماء اس کی لپیٹ میں آ رہے ہیں، اور یہ جنگ کا دائرہ کار دن بدن جو ہے نا پھیلتا چلا جا رہا ہے۔ تو ایسے میں ایک عالم دین، مفتی، اور جیسے آپ کا ایک تجربہ رہا پوری زندگی کا، تو آپ دونوں حضرات کو اور اس فتنے کو ختم کرنے کے لیے کیا تجاویز دیں گے؟ دیکھیں، جو ہمارے بیشتر علماء کرام ہیں ان کا جو کلچر ہے پڑھنے پڑھانے کا، رہن سہن کا، اس میں ریسرچ نہیں، اس میں یہ بات نہیں پڑھائی نہیں جاتی کہ ریاست کے کیا احکام ہیں، ریاست کی کیا ذمہ داری ہیں۔ اور 200 سال سے علماء کرام بالکل الگ کیے ہوئے ہیں، تو ان کو ریاست سے متعلق جو احکام ہیں وہ بار بار بتانے پڑتے ہیں، ان کو جھنجھوڑنا پڑتا ہے، پھر جا کر ان کو سمجھ میں آتا ہے۔ حالانکہ وہ پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں اسی درس نظامی میں، کیا ابواب السمع والطاعہ، کہ ریاست کی بات کو دھیان سے سننا اور اس کی اطاعت کرنا، یہ تو متواتر ہے، یہ اتنی زیادہ، تو یہ کیا موجود نہیں ہے؟ کیا ریاست کے احکام موجود نہیں ہیں؟ کیا ہمارے دین میں ائمۃ الجور کا باب نہیں ہے کہ بخاری شریف میں، مسلم شریف میں، کہ اگر حکمران ظالم ہو تو تمہیں کیا کرنا ہے؟ وہ تو صراحتاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے موجود ہے۔ کیا فتنوں سے متعلق ابواب الفتن موجود نہیں ہیں کہ فتنے آئیں گے اور وہ فتنے کس کس شکل میں ہوں گے؟ اس میں قتل و قتال بھی ہے، اس میں ریاست کے خلاف بغاوت بھی ہے، اس میں خوارج کی علامتیں بھی ہیں، اس میں اور بہت ساری چیزیں ہیں، فساد فی الارض کا بھی ذکر ہے اس میں۔ اسی طریقے سے جو علامات قیامت ہیں، یہ ساری اسی سیاستہ میں موجود ہیں۔ تو لیکن ہمارا نظام 200 سال سے اس قسم کا بنا ہوا ہے کہ اس کو باقاعدہ جب جو چیز پریکٹس میں نہ ہو، اور اس کے اصول و ضوابط بھی، آپ جو کتاب ملتی ہے نا کہ ڈرائیونگ کے اصول، وہ بھی آپ زبانی یاد کر لیں، پورا حفظ کر لیں، گاڑی آپ کے پاس نہ ہو، آپ کو کہا جائے گا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ علماء کرام اس حوالے سے معذور ہیں کہ ہمارے معاشرے نے، ہماری حکومتوں نے علماء کو بالکل دور کر دیا۔ تو وہ ابواب جن کا تعلق ریاست کے ساتھ تھا، جن کا تعلق جہاد کے احکام کے ساتھ تھا، ہمارے علماء براہ راست اس سے متعلق رہے ہی نہیں، اس لیے ان کے پاس جو معلومات ہیں وہی معلومات ہیں جو سنی سنائی ہیں۔ تو ایک تو یہ مسئلہ ہے اس کا۔ دوسری بات یہ کہ یہاں جتنی بھی چیزیں چل رہی ہیں وہ اس انداز سے چل گئی ہیں، سیاست اور اپنے ذاتی مفادات اور جو معلومات ہیں، جو نظریات ہیں، وہ اتنے خلط ملط ہو گئے ہیں کہ اس میں بات کرنا بہت ضروری ہے۔ اور میں جو کہ مسلسل 15-20 سال سے اس میں بات کر رہا ہوں، جب بھی میں نے علماء سے بات کی ہے تو انہوں نے میری بات کو کہا کہ آپ صحیح کہتے ہیں۔ ایک میں مثال آپ کو بتاتا ہوں۔ ایک دفعہ دارالعلوم کراچی میں ایک میٹنگ ہوئی جس میں حضرت مفتی ربیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے، مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم بھی تھے، اور قاری جالندری صاحب بھی تھے، اور بھی 2-3 حضرات تھے۔ تو میں نے اسی موضوع پہ بات کی تو مولانا ربیع عثمانی صاحب نے مولانا تقی صاحب سے کہا کہ مفتی صاحب نے آج ہماری آنکھیں کھول دی اور ہمیں ایک لمبی میٹنگ کرنی چاہیے ان کے ساتھ۔ تو میں نے عرض کیا کہ حضرت میرا یہ خیال ہے کہ اگر 10 بڑے حضرات مل جائیں اور ہم کھل کر بات چیت کر لیں یہاں کے حالات کے اوپر، مسائل کے اوپر، تو اس کے بعد پھر یہ 2009-10 کی بات ہوگی، جامعہ اشرفیہ میں ایک اجلاس ہوا، تو 3 دن تو وہ آف دی ریکارڈ تھا۔ کمرے میں ہم 10 ہی لوگ تھے، مولانا فضل الرحمان صاحب، مولانا سمیع الحق صاحب، مولانا سیم اللہ خان صاحب، مولانا تقی صاحب، مولانا رفیع صاحب، مولانا عبدالرزاق اسکندر صاحب، اور قاری جالندری صاحب، اس میں مفتی کفایت اللہ بھی تھے، وہ جو ہے نا جی جمعیت کے۔ تو اس میں 3 دن اسی موضوع پر بات ہوئی، اور بہت تفصیل سے میں نے افغانستان، عراق اور سب چیزیں بتائیں کہ یہ چیزیں ہو رہی ہیں نوجوانوں میں، اور یہ بازاروں میں دھماکے ہوں گے اور سب ہمارے ذمے پڑے گا، اور مدرسوں کو بہت نقصان ہوگا پورا۔ تو لوگوں نے بہت شکریہ بھی ادا کیا۔ تو میں نے جب بھی بات کی ہے علماء کرام سے تو کبھی کسی نے یہ نہیں کہا کہ آپ غلط کہہ رہے ہیں، صحیح کہہ رہے ہیں۔ تو اس سے مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ ہمارے علماء کرام سے اگر باقاعدہ کھل کر بات چیت کی جائے اور ان کو خوف نہ ہو، تھوڑا اپنے خوف سے نکلیں۔ خوف کس چیز سے؟ ان کو اپنے طلباء سے خوف ہے کہ اگر ہم نے یہ بات کہہ دی کہ یہ بغاوت ہے، یہ خوارج ہیں، یہ مفسدین ہیں، اور ان کو پھر وہی احکام جاری ہونے چاہیے، تو طلباء کا بہت سے طلباء ایسے ہیں جو متاثرین میں سے ہیں، تو ان کی طرف سے کیا رد عمل ہوگا؟ پھر دوسری بات یہ کہ جو لوگ یہاں لڑ رہے ہیں ان کے پاس فوجی طاقت اتنی ہے کہ وہ کتنے علماء کو بھی انہوں نے شہید کیا۔ مولانا حسن جان صاحب نے 55 مرتبہ بخاری شریف پڑھائی، اس کو شہید کیا۔
مولانا معراج الدین صاحب اتنے بڑے عالم تھے، ان کو شہید کیا. مولانا نور محمد صاحب کو شہید کیا، جو پاکستان میں پہلے عالم تھے جنہوں نے جہاد پر کتاب لکھی. پہلا شخص مولانا نور محمد صاحب وانا والے، انہوں نے جہاد پہ کتاب لکھی. کہ بڑی جہادی زندگی گزری ان کی. ابھی مولانا حامد الحق صاحب کا جو واقعہ ہوا کتنا افسوسناک ہے کہ ایک عالم دین کو مدرسے کے اندر، وہ مدرسہ جس کی پوری تاریخ ہے اور اس مدرسے کا نام اتنا بڑا ہے اسلامائزیشن کے حوالے سے، جہاد کے حوالے سے، اس ملک کی قیمت کے حوالے سے، کہ آپ کا سر نیچا ہو جائے گا اس کو سن کر. تو ان کو جا کر انہوں نے وہاں جا کے شہید کیا ہے. ابھی جو ایک مفتی شامیر صاحب تھے دارالعلوم کراچی کے، غالباً فارغ تھے، جامع رشید کے فاضل تھے، یہاں سے بنور ٹاؤن کے فاضل تھے، اور جامع رشید کے مفتی یہاں سے، انہوں نے افتاح کا انہوں نے یہاں سے کورس کیا تھا. ان کو یعنی نماز کے اندر شہید کیا. اسی طریقے سے مفتی فرمان اللہ صاحب ابھی وہاں اس میں کرم میں ان کو انہوں نے شہید کیا ہے. اور بھی بہت سارے علماء کو جو شہید کیا جا رہا ہے. تو یہ ظاہر ہے کہ اتنی خطرناک چیز ہے، تو اس کے لیے ہمیں کھل کر بات بھی کرنی چاہیے، اور ان کے نظریات پر ہمیں بات کرنی چاہیے. وہ نظریات ایسے ہیں کہ ان نظریات کے مقابلے میں مولانا فرمان صاحب اگر آ جائیں، مولانا فرمان صاحب پہ 4 خودکش حملے ہوئے ہیں اب تک، اللہ نے بچایا ان کو. قاضی حسین احمد صاحب پہ خودکش حملہ ہوا، مولانا عبدالغفور حیدری صاحب پہ حملہ ہوا، حاجی عبدالوہاب صاحب کو دھمکیاں دی گئیں، مولانا طارق جمیل صاحب کو دھمکی دی گئی، قاری جالندری صاحب کو دھمکی دی گئی، مولانا تقی عثمانی صاحب کو اتنی دھمکیاں دی گئیں. تو وہ جو نظریہ ہے، جو مائنڈ سیٹ ہے، اس کے لیے مولانا طارق جمیل صاحب کو، کوئی بہت بڑا بزرگ ہو، کوئی شیخ الاسلام ہو، کوئی مفتی اعظم ہو، کوئی مسجد ہو، مدرسہ ہو، کوئی سجدے میں ہو، کوئی تفسیر پڑھا رہا ہو، کوئی جمعہ ہو یا رمضان ہو، لیلۃ القدر ہو، وہ سب کوئی خون کو مباح سمجھتے ہیں. اور آپ حیران ہوں گے کہ اس پر میں اگلی دفعہ بھی تھوڑی سی میں مستقل اس پہ آپ مجھ سے بات کر لیں کہ 22 احادیث ہیں اس کے بارے میں. تو ان احادیث کو کون بیان کرے گا؟ تو اب تو یہ جنگ یہاں تک پہنچ گئی. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ نظریات پہ بات کرنی چاہیے، اور جب اس پہ بات کریں گے تو آپ کو احادیث، قرآن کی آیتیں اور پوری سیرت، تاریخ اور تمام فقہی حوالے اور عقائد کی کتابیں آپ کو مل جائیں گی.